بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصول الکافی سبق نمبر 64 میں کتاب العقل والجہل کا 29واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصجات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں قرآنی امثال کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور اس درس میں عقل و شعور سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کے متعلق گفتگو ہونے والی ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ثم ذم الذین لا يعقلون فقال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ لغات کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ الفینا باب افعال الفا یلفی سے ہے، ہم نے پایا، وجد نہ ہو کے معنی میں ہے۔ ینعقو نعق ینعقو سے آواز لگانا، حیوانات کو آواز لگانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ سمن بہرا جسے سنائی نہیں دیتا، بکمن گونگا جسے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، عمیٌ اندھا اور نابینا، نتبعو اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ امام علی علیہ السلام کے کلام میں لفظ نائق کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کمیل بن زیاد نخعی شہید ولایت کے نام وصیت میں فرمایا ہے الناس ثلاثۃ فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجاۃ وحمج رعاع اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، یعنی لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک عالم ربانی ہے، دوسرا متعلم جو راہ نجات پر برقرار ہے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا اور نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ تو یہ الغارات ابراہیم ثقفی میں سند کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ المسترشد تحف العقول شرح اخبار الخصال کمال الدین نہج البلاغہ سید رضی کلمات قصار میں 147 میں ذکر ہوا ہے، جبکہ مفتی صاحب کے ترجمے میں صفحہ 868 میں بیان ہوا ہے۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام، پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، اور فرمایا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد اصلاً عقل و شعور سے کام نہ لیتے ہوں اور وہ ہدایت پر گامزن نہ رہے ہوں؟ نیز فرمایا ان لوگوں کی مثال جو کفر اختیار کرتے ہیں اس شخص کی سی ہے جو چیخ پکار مچاتا ہو، ایسی جس سے وہ خود بھی سوائے چیخ و پکار کے اور کچھ سنتا سمجھتا نہ ہو۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور نابینے ہیں کہ کچھ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اس کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے شرح اصول کافی میں فرمایا مشہد سابع ان لوگوں کی مذمت میں کہ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، عقل اکتسابی کے جو ملکہ ادراک معقولات ہوتی ہے، تو اس آیت کے ضمن میں فرمایا جان لیں کہ جو لوگ اپنے اسلاف اور مشائخ کی بغیر بصیرت اور دلیل کے پیروی کرتے ہیں تو یہ اس مذمت میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ جو علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی تقلید پر قائم ہوتے ہیں۔ تو آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان کو دلیل کے ساتھ اپنے بنیادی عقائد کو عکس کرنا چاہیے اور عقائد کے معاملے میں بنیادی نظریات کے معاملے میں تقلید کو ترک کرنا چاہیے۔ ابن عباس کا نظریہ بھی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا جواب دینے لگے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب
میں الفینا کا معنی بھی بیان کیا ہے، وجدنا کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی استفادہ کیا ہے کہ اس میں لفظ وجدنا استفادہ ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں بھی الف یا سید حالد الباب اسی معنی میں آیا ہے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالی نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حجت اور برہان کی پیروی کریں جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، تو وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا حوالہ دیتے ہیں، گویا وہ دلیل عقلی کو اپنی پرانا تقلید کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالی نے ان کی توبیخ اور سرزنش فرمائی کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد اصلاً عقل و شعور سے کام نہ لیتے رہے ہوں اور ہدایت پر گامزن نہ رہے ہوں۔ تو یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے کہ خود انسان کی عقل بھی اس چیز کو باور کرتی ہے۔ تو اس میں جناب ملا صدرہ نے کچھ وجوہات ذکر کی ہیں جو تقلید کی عقائد وغیرہ میں مذمت کو ثابت کرتی ہیں، کہ مقلد سے کہا جائے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جواز تقلید کی شرط یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ جس کی تقلید کرنا چاہتا ہے وہ حق پر ہے۔ تو یہ اس نے کیسے جانا کہ وہ حق پر ہے؟ اگر تو کسی دوسری تقلید کے ساتھ جانا ہے تو تسلسل لازم آئے گا، اور اگر عقل و دلیل سے جانا ہے تو پھر تقلید پرانا نہیں ہوگی، اور اگر کہے کہ تقلید کے جواز کی شرط ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو حق پر جانتا ہو تو پھر تو بدتر ہو جائے گا، چونکہ وہ باطل ہونے کی صورت میں بھی اس کی تقلید کرنا چاہتا ہے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ سوال ہو کہ جو کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پہچانا، آیا تقلید کے ذریعے یا دلیل کے ذریعے؟ اگر تقلید کے ذریعے پہچانا ہو تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، یعنی تقلید پر موقوف ہوگی، یا پھر تسلسل لازم آئے گا کہ تقلیدوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، اور اگر دلیل کے ذریعے پہچانا ہو تو پھر اس پر دلیل اور علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ جو آیت ذکر کی ہے یہ شیطان کی پیروی کرنے کی مذمت اور سرزنش کے بعد ذکر کی ہے، تو یہ دلالت ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ شیطان کے وسوسے کی پیروی کی جائے یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی جائے۔ تو یہ بہترین، قوی ترین اور مضبوط دلیل ہے کہ عقائد کے معاملے میں واجب ہے انسان استدلال کرے، عقل و شعور سے کام لے، اور دوسروں کی بات پر بغیر دلیل کے اعتماد نہ کرے۔ علامہ شیرازی کے کلام میں عقائد اور کلام میں تقلید کی مذمت کی 3 وجوہات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرجع کی حقانیت کو جاننے کا طریقہ، مرجع عالم ہونے کی صورت میں استدلال کی ضرورت، اور متقدم کے علم و معرفت کے منابع میں جو احتمالات پائے جاتے ہیں اس کے متعلق بحث ہو سکتی ہے۔ نیز ملا صدرہ نے یہاں پر بعض حکماء اسلامیین کا نظریہ ذکر کیا، من صدق بغیر دلیل فہو حمار، کہ جو شخص کسی کی بغیر دلیل کے تصدیق کرتا ہے تو وہ حمار کی مانند ہے۔ گویا قرآن کریم میں جو آیت ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی اور پھر انہوں نے اس کو نہیں سمجھا تو وہ حمار کی مانند ہیں جو بڑے بڑے اسفار اور کتابیں لاتے ہیں لیکن عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو اس آیت میں بھی کہا گیا کہ وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، تو معقولات، علوم عقلیہ اور معارف یقینیہ ہیں، اس سے مراد ذکر العام اور خاص کا ارادہ نہیں ہے، جیسا کہ خطیب رازی نے اپنی تفسیر میں اس کے جواز پر استدلال کیا ہے لا یعقلون شیئا سے، حالانکہ وہ بہت سارے دنیاوی امور کو سمجھتے ہیں لیکن عقلی علوم اور معارف یقینیہ کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ نیز دوسری آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت سابقہ آیت کے بعد واقع ہوئی ہے، یعنی گویا اللہ تعالی نے کفار کے بارے میں حکایت کی کہ جب ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ تعالی کے نازل کردہ برہان اور یقینی چیزوں کے بارے میں تدبر سے کام لیں اور اس کی پیروی کریں، تو انہوں نے استدلال و برہان کو چھوڑ دیا اور تقلید اور پیروی پر اصرار کیا اور اپنے آباء و اجداد کی راستے پر رہنے کو ترجیح دی۔ تو ان کے لیے مثال دی گئی کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر اور دین کا اہتمام نہ کر کے ایسے ہو گئے ہیں جیسے حیوانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں نہایت سرزنش اور ان کی مذمت کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ تقلید کو چھوڑ کر استدلال اور معرفت کی طرف آ جائیں۔ مزید فرمایا کہ لفظ نعق حیوانوں کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے جو آواز نکالی جاتی ہے، جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کو
को जमा करने के लिए आवाजें निकालता है। अहले तफसीर के इसमें दो तरीके हैं, एक में माना को इजमार और हज़्फ के जरिए ठीक किया गया है और एक में आयत के जाहिर को बाकी रखा गया है, उसमें किसी लफ्ज को मुजमर और महजूफ नहीं माना गया। तो जो लोग कुछ मुजमर मानते हैं तो उनकी कुछ वजूहात है। पहला कौल अखफश, जजाज और इब्ने कुतैबा का है। उनका मानना है कि वमसलुल लदीना यदऊना अहलल कुफ्र इलल हक़ कमसलिल लज़ी यनइकु फसार अन्नाइक मिस्लर दाई इलल हक़ का रसूल वसाइर दुआत इलल हक़ वसार अल कुफार बिमंज़िलतिल गनम अल मनऊक बिहा। यानी जो लोग अहले कुफ्र को हक की दावत देते हैं तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे वो आवाज लगाता है तो ये आवाज लगाने वाला दावत हक देने वाला होता है और कुफार बेमंज़िल हैवानात हैं जिनको सदा लगाई जाती है। वाजह तशबीह किया है कि वो बात को समझते नहीं है जैसे हैवानात भी नहीं समझते। तो गोया आयत की तफसीर में दो नजरियात पाए जाते हैं। एक की बुनियाद पर आयत में इजमार और हज़्फ माना जाता है और माना किया जाता है, दूसरा में इजमार और हज़्फ के बगैर तफसीर की जाती है। इसकी दूसरी दो वजूहात को भी बयान फरमाया कि जो लोग कुफ्र पर कायम हैं और अपने बुतों की पूजा करते हैं, उनको आवाजें लगाते हैं, तो ये ऐसे है जैसे एक शख्स के जो ऐसी चीज को आवाज लगाता हो कि जो सुनती और समझती न हो, जैसे चरवाहा अपने हैवानों को आवाजें लगाता है हालांकि वो कुछ समझते नहीं हैं। तो इस तरह की आवाजें लगाने वालों को सफी और जाहिल शुमार किया जाता है। तीसरी वजह ये है कि जो मुनकरीन अपने माबूदान बातिल को आवाजें लगाते हैं, ये ऐसे है जैसे कोई शख्स पहाड़ के पास आवाजें लगाता है तो वो कुछ नहीं सुनता मगर उसी आवाज की गूंज को सुनता है। तो इसी तरह ये कुफार अपने बुतों को और पत्थरों को पुकारते हैं तो ये कुछ नहीं सुनते मगर जो खुद वो आवाज लगा रहे होते हैं। गोया इजमार की बुनियाद पर तफसीर की तीन वजूहात हैं। पहली वाजह तशबीह मुनकरीन का हकीकत को न समझना है कि उनको हक की दावत देने वाले जितनी कोशिश कर लें लेकिन मुनकरीन ने तवज्जो नहीं देनी होती। दूसरा ये कि पत्थरों के न सुनने की वजह से तशबीह दी गई चूंकि बुतों में सलाहियत ही नहीं है कि वो बात को समझें या उसको सुने। और तीसरा इस तरह की आवाज से सिर्फ गूंज ही सुनी जाती है। इंसान जब इस तरह आवाजें लगाता है आगे से तो उसको समझ आती नहीं है, तो फिर ऐसे जैसे पहाड़ के सामने आवाज लगाए तो उसकी एक गूंज उसको सुनाई देती है। दूसरी तफसीर की बुनियाद पर कि जिसमें इजमार और हज़्फ की जरूरत करार नहीं दी गई तो उसकी भी दो वजह हैं। एक ये है कि वो कुफार अपनी किल्लत अक्ल की वजह से इन पत्थरों के पुजारी हैं। ये ऐसे है जैसे कोई शख्स हैवानों को आवाजें लगाता है तो उसकी अक्ल कमजोर होती है। दूसरी वजह है कि जो कुफार अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद करते हैं, ये भी उसी चरवाहे की मानद हैं कि जो हैवानों के साथ बातें करता है उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये तकलीद भी बेफायदा चीज है। नीज अल्लाह ताला ने इनको सुम्मुन बुकमुन उम्युन से ताबीर किया तो ये भी इनकी शदीद मजम्मत के लिए है क्योंकि ये हक को सुनने और समझने की सलाहियत खो बैठे हैं और अकायद में दलाइल और बुरहान को छोड़ रहे हैं। गोया इजमार और हज़्फ के बगैर तफसीर की दो वजूहात जिक्र हुई हैं। पत्थरों के पुजारियों की किल्लत अक्ल की वजह से मजम्मत और तशबीह दी गई है। आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद की सूरत में मजम्मत और तशबीह बयान की गई है। अल्लामा मुल्ला सदरा शिराजी इसके मुतल्लिक फरमाते हैं बेहतर बल्कि हक ये है कि कलाम इलाही को जहाँ तक मुमकिन हो उससे मुराद हकीकत को लेना चाहिए, मजाज और तशबीह की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी ऐसा है चूंकि इंसान के लिए इसके हवास के अलावा भी अल्लाह ताला ने उसको समात अकली अता की है जिसके जरिए वो माकूलात को सुनता है और उनका इदराक अकली करता है। इस जाहरी आंखों के अलावा उसको अकली बसारत अता की है जिसके जरिए वो सूर अकलिया का मुशाहिदा करता है और वो मुशाहिदा ज्यादा वाज़ेह और रोशन होता है ज़हरी आंखों के मुशाहिदे से। इसी तरह उसको जो नुत्क़ अकली अता किया गया है वो अक़वाल अकलिया को बोलता है। तो अहले इलाही के लिए आंखें होती हैं जिनके जरिए वो देखते हैं, उनके कान होते हैं जो हकीकत को सुनते हैं और उनको दिल होते हैं जिसके जरिए वो अक्ल व शऊर से काम लेते हैं और ज़बानें हैं जिसके जरिए वो हक का कलाम बयान करते हैं और ये उनके ज़हरी हवास के अलावा होता है। इसलिए फरमाया
فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ ان کی آنکھیں تو ظاہری پائی جاتی ہیں، یہ اندھے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو ان کے سینے میں ہیں، گویا ان کی دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر پردے چڑھا دیے گئے ہیں اور ان پر مہرے لگا دی گئی ہیں، سمن بکمن عمیون ہو گئے ہیں اور یہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ گویا جناب ملا صدرہ نے اس میں ظاہری اور حسی مدرکات کے ساتھ عقلی اور باطنی قوا کی طرف تاکید فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو روایات نبویہ اور معصومین کے فرامین سے بھی تاکید فرمائی ہے۔ منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لولا تزید فی حدیثکم وتمزید فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، اگر تمہاری باتوں میں زیادہ گوئی نہ ہوتی اور تمہارے دلوں میں خلط ملط نہ ہوتا تو تم بھی وہ چیزیں دیکھتے اور سنتے جو میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے رأیتہ فعبدتہ لم اعبد ربا لم ارہ، ہم نے عقل و شعور کی نگاہوں سے خدا کا یقین کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، ہم تو ایسے خدا کی عبادت کیسے کریں جس کو دیکھا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لتبین للناس مما نزل الیہم، تو یہ چیزیں قرآن و حدیث میں واضح ہیں، لیکن جو لوگ ظاہری آثار سے ہٹ کر حقائق کی طرف نہیں جاتے وہ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس کے سیاق کو ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے بعد پھر ان کو سرزنش کی ہے کہ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے عقل و شعور سے کام نہ لیا ہو اور وہ ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے یہاں اس آیت سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عقائد کے معاملے میں، بنیادی نظریات کے معاملے میں استدلال اور عقل و شعور سے کام لینا واجب ہے اور تقلید ممنوع ہے۔ ہاں، فروعات دینی اور احکام کی تفصیلات کے لیے علیحدہ دلیلیں موجود ہیں، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ فروعات دینی میں تقلید ہو سکتی ہے۔ بہرحال انبیاء اور اوصیاء کی پیروی واجب ہوتی ہے عقل و نظر کے ذریعے، تو پھر اس کو تقلید نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برہانی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک نظریے کو ناقد فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً عقائد کے معاملے میں شرعاً وجوب نظر و استدلال کا وجوب محال ہے۔ کیوں؟ یا تو انسان پہلے جانتا ہوگا تو پھر اس کے لیے استدلال کو واجب کرنا یہ تحصیل حاصل ہے، اور اگر نہیں جانتا تو اس کے لیے اس چیز کے واجب کرنا یہ دور ہے، کیونکہ وجوب نظر معرفت ایجاب الہی پر موقوف ہے اور وہ موقوف ہے معرفت ذات باری تعالیٰ پر، اور وہ موقوف ہے وجوب نظر پر۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ معرفت ایجاب موقوف ہے معرفت ذات پر، اور جس پر وجوب نظر موقوف ہے وہ معرفت ذات ہے بے وجہ عدم۔ اجمال و تفصیل کا ایک فرق اس میں پایا جاتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اسی اشکال کے بارے میں اپنا نظریہ بھی بیان کیا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو اصول دین میں تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں اور استدلال کو حرام قرار دیتے ہیں، چونکہ ان مسائل میں شبہات زیادہ ہوتے ہیں اور انسان استدلال وغیرہ کے ذریعے بعض اوقات ہو سکتا ہے غلط نتائج تک پہنچے اور ہمیشہ کے لیے ہلاکت اور ضلالت پر قائم ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں جناب شعرانی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جناب مازندرانی نے اس نظریے کو کہ عقائد اور بنیادی نظریات کے معاملے میں تقلید واجب ہوگی اور استدلال حرام ہوگا، اس کو رد کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو آپ تقلید کے ذریعے اہل عصمت کی تقلید کہنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک برہانی چیز ہے، چونکہ معصوم کی جب پہچان ہو گئی تو پھر اس کی باتیں برہان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر مطلقہ تقلید کو آپ واجب کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہایت ہی خاطی نظریہ ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو رد کیا ہے۔ پھر جس آیت میں یعنی کو کی تعبیر استفادہ کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی ہے، تقریباً
जनाब मुल्ला सदरा के बयान के मुशाबे बयानात हैं। ये भी उसी कलाम का ततीमा मौजूद है, बल्कि जनाब काजी बैजावी और साहिब कशाफ के नजरियात को भी यहाँ पर जिक्र किया है, और उन मुनकरीन के लिए सुम्मुन बुकमुन उम्युन की ताबीरों के बारे में भी फरमाया। ये तशबीह बलीग है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल व शऊर के लिए जो हवास हैं उनसे सफादा नहीं करते और दलाइल व बराहीन से फरारी होते हैं। गोया अक्ल व शऊर से काम न लेने वालों के मुतल्लिक कुरानी ताबीरें सुम्मुन बुकमुन उम्युन हैं कि बहरे हैं, गूंगे हैं और नाबीना हैं। नीज जनाब मुल्ला सालिम माज़ंदरानी ने क़ुव्वाए अक़लिया की तरफ भी ताकीद फरमाई है, जिसको जनाब मुल्ला सदरा ने अख्तियार फरमाया था। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। अक्ल व शऊर से काम न लेने की शदीद मजम्मत, कुरानी शवाहिद और अकायद व कलाम में तकलीद की मजम्मत जिक्र की गई। आज के दर्स के मुतल्लिक तमरीनी सवालात को देख लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।